أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ کافی عرصہ کے بعد کوئی غالباً 2-3 سال ہو گئے کورونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ چونکہ اجازت نہیں تھی کہ لوگ اکٹھے ہو سکے تو ہم مختصر چھوٹی محافل تو کرتے رہے جس میں ہم 5 لوگ 6 لوگ، لیکن باقاعدہ محفل نہیں ہوئی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے ہفتے اپنے صاحبزادے منیب کی شادی کی، نکاح رخصتی ولیمہ، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اطلاع نہیں پہنچی. آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب ہم اپنی بیٹی کی ہم نے شادی کی تھی تب بھی ہم نے بہت سادہ سا نظام رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ اجر دے ہمارے بیٹے کو منصور کو کہ انہوں نے بھی اپنی طرف بہت سادہ انتظام رکھا، اور جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق انتہائی مختصر، انتہائی سادہ، بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی قسم کی ایسی حرکت کے کہ جو کہ شرعی دائرے میں آ جائے کہ یہ ناجائز ہے یا نامناسب ہے. اب کی بار بھی آپ کی دعا سے ہم نے پہلے سے زیادہ اپنی سائٹ پہ تو پہلے سے زیادہ ہم نے رسوم توڑی. کسی قسم کی کوئی رسم، کوئی ایسی چیز جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو ہم نے نہیں کیا. کسی قسم کا شور شرابہ، کسی قسم کا اسراف، صرف خاندان کے لوگ اور چند اہل محلہ. اور الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ذمہ داری سے دوسری ذمہ داری جو ہمارے پاس اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ ڈالی تھی اس سے ہم سرخرو ہوئے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس معاملے میں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے کوئی اسراف نہیں کیا اور ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کی. الحمدللہ. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھا استاد اور والدین، یہ 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ان کا شاگرد یا ان کی اولاد ان سے آگے نکل جائے. تو میری یہ خواہش اپنے تینوں بچوں کے معاملے میں، اور اب ہمارا بیٹا منصور ہے ہمارے ساتھ، اس کے معاملے میں آپ لوگوں سے دعا کی التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جو اللہ کے فضل و کرم سے علوم فنون مجھے حاصل ہوئے ہیں دینی، ان کو اس میں مجھ سے آگے لے جائے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ والد کے لیے بھی اور ایک اچھے استاد کے لیے بھی اس میں خوشی کی بات ہے کہ کوئی اس کو یہ کہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں کا باپ جا رہا ہے. یہ تو ساری کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ فلاں کا باپ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن اپنی زندگی میں دکھائے اور آخرت میں بھی مجھے یہ دن جو ہے وہ دکھائے. کچھ نصیحتیں میں اپنے بچوں کو کرنا چاہوں گا، لیکن یہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے، یہ صرف میرے بچوں کے لیے نہیں. ایک تو سب سے پہلے جو قدم ہم نے اٹھایا
اپنے برادران سلسلہ کے سامنے ہم نے ایک نمونہ کے طور پر اٹھایا. معاشرے کی جو بھی اسراف پر مبنی عادتیں اور رسوم تھیں ان کو توڑ کے ہم نے دکھایا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اور ایسا کریں. اس کے علاوہ چند چیزیں میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں سب لوگوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی. والدین صرف وہ نہیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے تعلیم دی، جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے آپ کو پڑھایا، جنہوں نے آپ کو تزکیہ کا راستہ دیا، تعلیم چاہے دنیاوی دی یا دینی دی. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں، یہ سب والدین ہیں. اور میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلے اور آپ کی زبان پہ کبھی وہ لب و لہجہ نہ آئے جو آپ اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کے لیے استعمال کرنا غلط سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جہاں باقی سارے معاملات کا حساب لے گا وہاں ہماری زبان بھی ہمارے سامنے آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا، مفہوم بیان کرتا ہوں کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ان دو چیزوں میں سے ایک زبان ہے. اور بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ بظاہر چھوٹی سی چیز لگتی ہے، یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ غصہ بھی قابو میں رکھیں گے، غیبت سے بھی بچیں گے، تہمت سے بھی بچیں گے، کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی گفتگو سے بھی بچیں گے. ایسی ہر گفتگو سے بچیں گے جس سے کسی کا دل جو ہے وہ دکھ جائے. ہمارے بزرگان دین آپ کو پتا ہے ان کا تو اس معاملے میں رویہ بڑا سخت رہا. زبان ایک ایسی چیز ہے جو یا ہمارے لیے جنت خرید لیتی ہے یا ہمارے لیے جہنم میں جگہ بنا دیتی ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں کسی شخص کے بارے میں بات کرنے کے. ایک یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں برا کہوں، جو سچ ہے تو میں نے غیبت کی، اللہ کے یہاں شدید گناہ. اگر جھوٹ ہے تو یہ تہمت ہوئی، اللہ کے یہاں شدید گناہ. ہوا کیا؟ اس کا بھلا ہو گیا تو اپنا نقصان ہو گیا، کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، اگلے کا فائدہ ہو گیا. اس کے مقابلے پہ اگر میں اس کے حق میں دعا کر دوں اور اس کی ہدایت کی دعا کر دوں تو کیا ہوگا؟ میرے لیے بھی ثواب ہو گیا، اس کا بھی بھلا ہو گیا. محبت کا درس جو ہے اور محبت کا جو جذبہ ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے. اگر محبت کا جذبہ دل میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہمیں مانگنا چاہیے. آپ نے بے تحاشا ایسی حدیث سنی ہوں گی، بہت سے علماء کرام سے بھی یہ سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کیجئے، لیکن جب آپ غیبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی وہ ساری عبادت آپ کے نامہ اعمال سے نکل کے اس کے نامہ اعمال میں چلی جائے. یا کوئی ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ جس کے بدلے میں ہماری عبادت، ہماری نمازیں، ہماری روزے ہمارے لپیٹ کر ہمارے منہ پہ دے مارے جائے. ساری عمر کی ریاضت برباد ہو سکتی ہے ہماری ایک کوتاہی سے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان نہ صرف اپنے ان تمام والدین کے حوالے سے، اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے، اپنے دوست احباب کے حوالے سے، کسی کے بھی حوالے سے ہو، اس زبان کو احتیاط سے استعمال کریں. کیونکہ حدیث یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے. دو چیزوں کی ضمانت ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور اس میں سے ایک چیز زبان ہے. اس کے علاوہ
ایک تو اور باتیں ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام ہمیں جہاں کچھ فرائض و واجبات دیتا ہے وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مباحات میں آتی ہیں۔ مستحب وہ چیز ہے کہ جو کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ مباحات وہ چیزیں ہیں جو کریں تو کوئی ثواب نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اب بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہمارے دین نے ہمیں رخصتیں دی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی رخصت کون استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ وہ مستحبات میں آتی ہے بات، اسی لیے رخصت ہے۔ اگر مستحبات میں نہ ہوتی تو رخصت نہ ہوتی، وہ تو فرائض و واجبات میں ہوتی۔ اس میں ہم میں سے کسی کو، مجھ سمیت ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ بھئی یہ 4 رخصتوں میں سے 2 تم مانتے ہو، 2 پہ تم عمل نہیں کرتے ہو تو اس پہ بھی عمل کرو، یا اس پہ نہیں کرتے ہو تو یہ جو 2 چھوڑ کر رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی رخصت اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو میری مرضی ہے میں اس میں سے کس کو رکھوں کس کو نہ رکھوں، آپ کی مرضی ہے اس میں سے کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں۔ ہر انسان کی اپنی اس میں مرضی ہے۔ ہاں، اچھے طریقے سے تلقین ضرور کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کسی کو زور نہیں کیا جا سکتا، زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس میں بھی آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں اس طرح بھیجا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے۔ یہ جو امتحان ہے ہمارا، اس میں بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا رہنے کی چیز ہے، دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ قصہ عرض کیا ہے ایک آدھ جگہ پہ کسی نشست میں، مجھے یاد پڑتا ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹن شریف والے، جن کا کلام بڑا مشہور ہے، بیٹا عشق بھی تو بیٹا یار۔ آپ کے پاس نواب بھاور پور جو ہے وہ روزانہ بوریاں سکوں کی بھر کے بھیجتا تھا، اور صبح بھیجتا تھا، شام تک وہ سب بانٹ دیتے تھے، ایک سکہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب سکے بٹ رہے تھے تو آپ نے ایک سکہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر یوں مسلتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ڈھیری میں پھینک دیا تو ہاتھ کو دیکھا تو انگلیاں کالی ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اوہو، میں نے اتنی سی دیر یہ سکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، میرے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ سکے ہیں ان کے دل کتنے کالے ہو گئے۔ تو دنیا برتنے کی چیز ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہمارے رہنے سے وہ چھلکنا چاہیے، لیکن اسراف کے بغیر۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم کنجوسی میں چلے جائیں گے، ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے روحانی جد امجد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ 3 قسم کی ہے۔ ایک شریعت کی زکوٰۃ ہے، 2.5%، 2.5% یا 40واں حصہ غریبوں کے لیے، باقی آپ کے لیے۔ پھر آپ نے کہا جو زکوٰۃ طریقت کی ہے وہ اس کا الٹ ہے، 2.5% آپ کا، باقی سب اللہ کی مخلوق کے۔ اور جو حقیقت کی زکوٰۃ ہے وہ یہ کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مخلوق کے۔ اب
اب ہم اس میں سے جس کو چاہے استعمال کریں، ہمارا یہ معاملہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شرعی زکوٰۃ پہ ہیں ہم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، غلط نہیں ہے. لیکن نقطہ پھر وہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا برتنے والی چیز ہے، یہ دنیا رہنے والی چیز ہے، یہ دنیا دل میں بسانے والی چیز نہیں ہے. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی پرخلوص کوشش کرنی ہے. ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے. میں مفہوم بیان کروں گا، لیکن میں آغاز میں بتا دوں کہ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم. تو یہ حدیث ہو گئی حدیث قدسی. حدیث قدسی کون سی حدیث ہے؟ کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، بلکہ زبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الفاظ اللہ کی. تو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں جت جا. یہ اصل الفاظ نہیں ہے، مفہوم ہے، میں پہلے عرض کرتا ہوں. میری عبادت میں جت جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یہ جو دنیا کی مشغولیت ہے، میں تجھے اس میں اتنا ڈال دوں گا کہ تجھے غنا بھی نہیں ملے گی اور تو بس اسی کا ہو جائے. اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آئے گا جس نے اللہ سے لوگ نہیں بالکل لگائی اور پورا دنیا کا ہو گیا، اس کو کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، چاہے دنیا کی سب سے بڑی گاڑی میں پھرتا ہو، چاہے دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں سفر کرتا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل راستے پہ چلتے ہیں، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ان پہ مشکلات نہیں آتی؟ آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے. ان پہ جب تکلیف آتی ہے تو ان کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہوتا ہے. جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے رب سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے، بزرگ کہا کرتے تھے کہ کیسے پتہ چلے امتحان ہے یا کوئی عذاب ہے. تو کہتے تھے کہ اگر امتحان ہوگا تو جب تمہیں تکلیف آئے گی تو تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور جب عذاب ہوگا تو تمہارا تعلق کم ہوگا، کمزور ہوگا، ٹوٹے گا، تم دور جاؤ گے اللہ سے. گو کہ کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے عرض کی کہ اس سے اسی مفہوم میں یہ بات بنتی ضرور ہے. اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس کی کم از کم سند جو بالکل پکا ہے وہ حسن ہے. کچھ نے صحیح بھی کہا میری اطلاع کے مطابق، لیکن کچھ نے اعتراض بھی کیا، تو کسی نے بھی حسن سے کم اس کی سند نہیں بتائی. میں آپ کو کوئی غیر معتبر حدیث نہیں سنا رہا، یہاں پہ انتہائی معتبر حدیث میں نے پیش کی ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دنیا ہے، ہمارے یہاں یہ جو ایک چیز چل پڑی ہے کہ جی جو دین ہے، جو مذہب ہے، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے. یہ ہم مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ جو دین ہے، یہ دین ہماری دنیا کے ہر لمحے کے اندر یہ دین شامل ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک ہمارا ہر کام دین سے باہر نہیں ہے. جو لوگ اس کو دین سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ پھر دنیا کی مشغولیت ہی میں جاتے ہیں، اور دین سے ان کا تعلق سوائے نماز کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. اور بہت سے لوگوں کو تو نماز بھی نصیب نہیں ہوتی. تو یہ چند نصیحتیں گو کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہیں، لیکن میں آپ سب دوستوں کو سامنے اسی لیے عرض کیا ہے، آپ سب لوگ بھی اس بات کو، ان سب باتوں کو سمجھ لیں، کوشش کریں. انسان کوشش کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کوشش اور نیت کا صلہ دے. کام نہ ہو سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن صلہ جو ہے وہ کوشش کا ہے. یہاں تک کہ وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے،
یہاں تک کہ صرف اچھے کام کی نیت کر لینے سے اس اچھے کام کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر ثواب در ثواب در ثواب. تو آپ کوشش آپ کی ہونی چاہیے صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں کی، ان لوگوں کی جو آپ کو محبت کی طرف لے کر جائیں، ان لوگوں کی جو محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف آپ کو لے کر جائیں. کیونکہ ہماری نجات دنیا میں بھی اسی سے ہے اور آخرت میں بھی اسی سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت دے کہ ہم اس راستے پہ چل سکیں جس راستے پہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہم چلیں. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.